بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبق نمبر 20 میں سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل پڑھے تھے، جبکہ آج کے سبق نمبر 21 میں مریض کی نماز کا بیان ہوگا اور اس کے مسائل کا ذکر ہوگا۔ چونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس لیے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کسی حالت میں نہ چھوڑا جائے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرے، جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کریں، رکوع کر کے دونوں سجدے کر لیں اور رکوع کے لیے اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنوں کے قریب آ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے یا موجودہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو باقی نماز کھڑے ہو کر پڑھیں اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کریں، اور چاہے تو مکمل نماز بیٹھ کر پڑھیں اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کریں، اور پھر یہ دوسری صورت پہلی والی صورت سے بہتر ہے، یعنی پوری نماز بیٹھ کر پڑھیں اور رکوع سجدہ اشارے سے کریں۔ اگر بیماری اتنی بڑھ جائے کہ رکوع سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ رہے تو رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کریں۔ سجدے کے اشارے میں رکوع سے پھر زیادہ جھکنا چاہیے تاکہ دونوں میں فرق رہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے کوئی تکیہ یا کوئی تختہ وغیرہ رکھ لینا اور پھر اس پر سجدہ کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ جب سجدے کی طاقت نہیں ہے تو صرف اشارے سے کر لیا کرے، تکیے پر یا تختے کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نمازی بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ مریض کے پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس کو اس طریقے سے لٹا لیا جائے کہ اس کا سر اونچا ہو جائے اور پاؤں اس کے قبلے کی طرف پھیلا دیے جائیں۔ اگر یہ ممکن ہو کہ پاؤں قبلے کی طرف پھیلائے جانے کے بجائے اس کے گھٹنے کھڑے کر کے رکھ دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سر کے اشارے سے نماز ادا کریں۔ اگر تکیہ وغیرہ کے ذریعے سے ٹیک لگا کر بھی یہ شخص نہیں بیٹھ سکتا تو ایسی صورت کے اندر قبلے کی طرف پیر کر کے بالکل سیدھے لیٹ جائیں، لیکن پھر بھی سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ اس نمازی کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں۔ رکوع کا اشارہ سجدے کے اشارے کے مقابلے میں کم رہے تاکہ دونوں میں فرق ہو۔ اگر مریض سیدھا نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کرے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کر لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سیدھا لیٹ کر جس کو چت لیٹنا کہا جاتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع کرنے کے وقت نمازی بالکل ٹھیک تھا، تندرست تھا، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کر لیا تو نماز ہی میں کوئی ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ اب اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ رکوع سجدہ اگر کر سکتا ہے تو کرے
ورنہ وہ بھی سر کے اشارے سے کریں۔ اسی طرح کبھی کبھار آنکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ڈاکٹر حضرات مریض کو زیادہ ہلنے جلنے اور حرکت کرنے سے منع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر مریض لیٹ کر نماز پڑھا کرے، نماز نہ چھوڑے۔ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ اب نماز کی ادائیگی کی کوئی ممکنہ صورت باقی نہیں رہی۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ حالت ایک رات اور ایک دن سے زیادہ یہی رہتی ہے تو پھر تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ تندرست ہونے کے باوجود ان نمازوں کی قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ حالت ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ رہے بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد مریض کے اندر کچھ طاقت آ گئی جس کے ذریعے وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہے، تو اب اشارے سے نماز بھی پڑھے گا اور یہ جو 2-3 نمازیں یا ایک نماز رہ گئی ہے اس کی قضا بھی پڑھے گا۔ اسی طرح ایک شخص بالکل تندرست ہے لیکن وہ بے ہوش ہو جائے تو وہاں بھی حکم یہ ہے کہ اگر یہ بے ہوشی کی حالت ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور ان کی قضا بھی واجب نہیں۔ لیکن اگر بے ہوشی کی حالت ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہیں ہوئی تو پھر ان نمازوں کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص بیمار تھا، بیٹھ کے نماز ادا کرتا تھا یا اشارے سے نماز ادا کرتا تھا، لیکن بیماری کے دوران ہی اسے محسوس ہو گیا کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اسی نماز کو اب اگر بیٹھ کر ادا کرنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر ادا کریں، کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی ہے تو اب کھڑے ہو کر ادا کریں کیونکہ اب عذر ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیماری کی وجہ سے رکوع اور سجدے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ ادا کر رہا تھا، لیکن جب کچھ نماز پڑھ چکا، 1 رکعت 2 رکعت، تو رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت آ گئی اور نمازی کو بھی یہ محسوس ہو گیا، تو اب یہ نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اسی کو مکمل نہ کریں بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ لیکن اگر یہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنے سے پہلے تندرست ہو گیا ہو تو پہلی نماز صحیح ہے اور اسی کو جاری رکھیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کا سارا وقت بستر پہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ جو قضاء حاجت کی ضروریات ہیں وہ بھی بستر پر ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جس بستر پر مریض لیٹا ہوا ہے بعض دفعہ وہ بستر بھی نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے، تو نمازوں کے اوقات میں اس بستر کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ نمازی کی نماز ناپاک بستر پر ادا نہ ہو۔ لیکن اگر اس بیمار کا ناپاک بستر بدلنے میں اسے سخت تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو تو پھر اسی بستر پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی صحت کے زمانے کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، تندرستی کے زمانے کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، مگر ان کے قضا کرنے سے پہلے یہ شخص بیمار ہو گیا، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہے ان نمازوں کی قضا پڑھ لے، یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی طاقت آئے گی تب پڑھوں گا یا جب بیٹھنے اور رکوع سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی تب پڑھوں گا، یہ سب خیالات فضول ہوتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ان نمازوں کو فوراً پڑھ لے، مزید اس کے اندر تاخیر نہ کرے۔ یہ بیمار اور مریض
کے نماز سے مسائل متعلق تھے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری نماز کے جو مسائل کا موضوع تھا وہ ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم روزے سے متعلق مسائل شروع کریں گے۔